اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آپ کو آیت الکرسی کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ میں بتانے جا رہی ہوں، اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے ویڈیو کو۔ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو بہت ہی پاورفل اور اوتھینٹک وظائف آپ کو ملیں گے۔ جو بھی وظائف آپ بتاتے ہیں یہ بتانے والے کے اوپر ورڈز وہی ہوتے ہیں، ورڈز سیم ہوتے ہیں، یہ بتانے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا آپ کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہے، وہ کس طرح سے بتا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایٹ دا بیک آپ کی جو آپ کو پش اپ ملتا ہے وہ اس وظیفہ بتانے والے کا بھی پش اپ ہوتا ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو یوٹیوب کے اوپر ہی ایسے وظائف ہیں جو ہم کرتے ہیں تو ہماری دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ وظائف ایسے ہیں جن کو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں ظاہر جو بتانے والا ہوتا ہے اس کا اپنا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ آپ میرے بتائے ہوئے وظائف اگر آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ you will get the 100% result۔ تو ابھی میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی وہ ہے آیت الکرسی کا۔ آیت الکرسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور سب سے بڑی آیت کس لحاظ سے؟ سب سے بڑی آیت فضیلت کے اعتبار سے یہ بڑی ہے، جبکہ طوالت کے اعتبار سے لینتھ کے اکارڈنگلی اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ایک اور آیت ہے، آیت مدائنہ، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ناظرین کنفرم اسم اعظم ہے، تو اس کو جب آپ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اسپیسیفک اماؤنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ اسپیسیفک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتبار بھی ہونا ضروری ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کا اعتبار بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے تو پھر جب بھی آپ وظیفہ کریں بہت اعتماد کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ تو ابھی جو وظیفہ ہے وہ آیت الکرسی آپ نے 21 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا آپ مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ اس میں عشاء کی نماز کے بعد تو بالکل بندہ سکون میں ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے سونا ہوتا ہے، کوئی جلدی نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو بالکل ریلیکسلی وہ عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کر کے تو اس کے بعد جا کے تو سو جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے فلی امید رکھے اور اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ 21 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں یا 5 دفعہ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 7 دن تک یا 11 دن تک یا 21 دن تک آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی ڈیوریشن میں آپ کی دعا ضرور قبول کر لیں گے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کوئی ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے تھے، کیونکہ ان کے مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر فلی اعتماد تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کو جو ہے نا وہ ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دے دے، دعا تو مانگ دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کے اندر وہ سیکنڈ تھاٹ والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ جو بھی بات کرتے تھے، جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ پاک سے، وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ مانگتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب معراج کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں وہاں سے معراج شریف سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے صرف خوشی اس بات کی تھی کہ اب ہمیں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا موقع ملے گا، دن میں 5 دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں گے، کہ آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے فوراً سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کے دعا مانگ لیں، یا سجدے سے اٹھ کے تو دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ مانگے۔ اور مانگنے کا طریقہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اور جب اس طریقے سے آپ مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کے، آنکھوں میں آنسو لا کے، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلی کمیونیکیٹ کر کے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ نے ہی عطا کرنا ہے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے آپ کے علاوہ،
تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ خالی کبھی نہیں لوٹاتے بندے کو, کبھی خالی نہیں لوٹاتے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پازیٹیو کنیکشن بنائیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بنائیں, اور آپ دعائیں مانگیں, ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگیں, کوئی بھی ٹائم ضائع نہ کریں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو جاری کریے, اپنے دل کو, کیونکہ جب آپ کی زبان نہیں بھی بول رہی ہوتی, جب دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی زبان نہیں بھی چل رہی ہوتی تو آپ کا دل چل رہا ہوتا ہے. آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے دل کو جاری کرنا ہے. اور جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو سارے کام ہی, سارے جھگڑے ختم ہو گئے, سارے کے سارے ٹینشنیں ختم ہو گئی. پھر تو آپ ہر وقت اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور میری باتوں پر عمل کریں گے, اور جو میں وظائف بتا رہی ہوں ان کے اوپر ضرور آپ عمل کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.